الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا مبارک ارشاد گرامی ہے کہ بلا شبہ تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں بہترین نمونِ عمل ہے. اس نمونِ عمل سے فائدہ وہ شخص اٹھائے گا جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے اور روز آخرت پہ یقین رکھتا ہے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ اے محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بمانگے دوہل اعلان فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ کی محبت کرتے ہو، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو اور اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو، تو اس کا راستہ یہ ہے کہ تم میرے لائے ہوئے دین کی اتباع کرو تو تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. یعنی اللہ کے محبوب بننے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں یعنی محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک، اس کے والدین سے، اس کے اہل و عیال سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں. اگر انسان غور کرے اور اپنی روزمرہ زندگی کے اندر مشاہدہ کرے تو بعض دفعہ دل میں ایک تشویش پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے دل میں والدہ کی محبت ہے، والد کی محبت ہے، بہن بھائیوں کی محبت ہے، بیوی بچوں کی محبت ہے اور دیگر کوئی بزرگان دین ہیں ان کی محبت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے کیسے غالب آ سکتی ہے؟ سب پر کیسے غالب آ سکتی ہے؟ سب سے زیادہ سبقت کیسے لے جا سکتی ہے؟ اور اس روایت کو اگر دیکھتے ہیں کہ ایمان کے کامل ہونا اس پر موقوف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری چیزوں سے زیادہ محبوب بن جائیں. تو جس آدمی میں ایمان ہوتا ہے اور آخرت کی فکر ہوتی ہے تو وہ فکر مند ہو جاتا ہے کہ میں کس طرح یہ کیفیت حاصل کر لوں. تو محدثین عظام نے اس کی تشریح کچھ اس طرح کی، وہ فرماتے ہیں کہ محبت کے 3 درجے ہیں. ایک محبت طبعی ہے. محبت طبعی وہ محبت ہوتی ہے جو اضطراری ہوتی ہے، جو بے چین کرنے والی ہوتی ہے، جو غیر اختیاری ہوتی ہے. پھر اس محبت کی 3 قسمیں ہیں. ایک محبت اجلال ہے جو کہ اپنے والدین سے اور اپنے اکابرین سے ہوتی ہے. دوسری محبت شفقت ہے جو بڑوں کو اپنے اولاد سے، اپنے چھوٹوں سے ہوتی ہے. تیسری محبت لذت ہے
جو ایک شوہر کو اپنی بیوی سے ہوتی ہے۔ تو محبت طبعی کی یہ جو 3 قسمیں ہیں، ان تینوں قسموں میں سے کسی قسم کا ہم سے مطالبہ نہیں کیا گیا۔ دوسری محبت عقلی ہے۔ محبت عقلی وہ محبت ہے کہ آدمی سے ایک چیز کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور اس کا محبوب اس کا مطالبہ کر رہا ہے، لیکن وہ آدمی اپنے عقل کو استعمال کرے اور دیکھے کہ میرا اس میں آخرت کا فائدہ کیا ہے، دیکھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، دیکھے کہ اللہ رب العالمین کا حکم کیا ہے، اور وہ اس حکم کو، نبی کے طریقے کو پورا کرے، تو یہ محبت عقلی ہے۔ اور تیسری محبت شرعی ہے۔ محبت شرعی ایثار جمیع الاغراض المحبوب علی اغراض الغیر، کہ اپنے محبوب کی ساری چیزوں کو قربان کر دیا جائے کسی کے خاطر۔ تو اگر ہم دیکھیں تو اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے جو ہم سے مطالبہ کیا ہے وہ محبت طبعی کا نہیں کیا ہے، بلکہ ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے محبت عقلی کا اور محبت شرعی کا۔ محبت طبعی بے شک انسان کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن محبت عقلی اور محبت شرعی انسان کے اختیار میں ہے۔ انسان اگر اللہ کے حکموں کو پورا کرنے لگے گا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پورا کرنے لگے گا تو یقیناً بچہ جو اس کی جان کا حصہ ہے، جو اس کا جگر گوشہ ہے، جو اس کا لخت جگر ہے، اس بچے کے مطالبے کو ایک طرف رکھے گا اور اللہ کے حکم کو اور رسول کے طریقے کو ایک طرف رکھے گا اور فوقیت اللہ کے حکم کو دے گا، تو گویا کہ اس کے اندر محبت عقلی موجود ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی اپنے بچوں کے آگے مجبور، ایک آدمی اپنی بیوی کے آگے مجبور، ایک آدمی اپنے دوست احباب کے آگے مجبور، تو وہ لمحے فکریہ کی حالت کے اندر ہے کہ اس کے اندر وہ محبت بھی نہیں پائی جا رہی جس محبت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مطالبہ فرما رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین سے، اس کے اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ اس حدیث کے اندر جو مطالبہ ہے محبت طبعی کا نہیں ہے، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے کسی ایسی بات کا حکم نہیں فرمایا جو انسان کے بس میں نہ ہو۔ محبت طبعی انسان کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن محبت عقلی اور محبت شرعی انسان کے اختیار میں۔ اب اگر ہم محبت عقلی کو پورا کر رہے ہیں، محبت عقلی ہمارے اندر پائی جاتی ہے، تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ لیکن اگر ہمارے اندر محبت عقلی بھی نہیں پائی جا رہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور محبت شرعی بھی نہیں پائی جا رہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ہم اپنے ایمان کا گراف معلوم کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ایک تھرمامیٹر کے ذریعے سے انسان اپنے جسم کی حرارت کو معلوم کر سکتا ہے، اسی طریقے سے اپنی روزمرہ زندگی کے جو ڈیسیجنز ہیں، روزمرہ زندگی کے جو احکامات کے اوپر عمل کرنا ہے، اور وہ باتیں جو روزمرہ زندگی کے اندر انسان کرتا ہے اپنے ہوش و حواس میں، اپنے اختیار سے، ان باتوں کو دیکھیں تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم محبت کے کس درجے کے اوپر فائز ہیں۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن ہم اسراف کر رہے ہیں، ہم محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن ہم تبذیر کر رہے ہیں، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن ہم چوری کر رہے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن اپنے گھر کے اندر ان سامانوں کو لے کے آ رہے ہیں جو سامان دین سے برگشتہ کرنے والے ہیں، اور ایسے لباس کو اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے پسند کر رہے ہیں جو لباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں۔ ہم ایسا کلچر اپنا رہے ہیں جو کلچر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم نہیں فرمایا۔ ہم ایسی معاشرت اختیار کر رہے ہیں جیسی معاشرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، نہ اختیار کی، نہ اس کی تعلیم دی۔
تو پھر ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں اور ہم اپنے ایمان کے مقام کے اندر کتنا نیچے آ چکے ہیں۔ پھر بزرگوں نے لکھا ہے کہ انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کرنے کے 3 اسباب ہوتے ہیں۔ چاہے طبعی طور پہ انسان محبت کرے یا عقلی طور پہ محبت کرے۔ عقلی طور پہ محبت کرنے کے لیے تو انسان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ انسان اپنے نفع اور نقصان کو پہچانے اور اس کے مطابق فیصلہ کرے۔ لیکن اگر انسان طبعی طور پہ بھی محبت کرتا ہے تو اس کے 3 اسباب ہیں۔ ایک سبب جمال ہے، دوسرا سبب کمال ہے، اور تیسرا سبب منال اور نوال ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اندر یہ تینوں صفات بدرجہ اگر اتم موجود ہیں اور یقیناً موجود ہیں تو محبت طبعی کے لائق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کا جہاں تک تعلق ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ لنا شمس وللآفاق شمس، ایک دنیا کا سورج ہے، ایک ہمارا سورج ہے۔ لنا شمس وللآفاق شمس فشمس الناس تطلع بعد فجری، لوگوں کا سورج تو طلوع ہوتا ہے فجر کے بعد، وشمسی طالع بعد العشاء، اور میرا سورج تو عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ فشمسی خیر من شمس السماء، میرا سورج آسمان کے سورج سے زیادہ بہتر ہے۔ ایک اور موقع پہ حضرت عائشہ عفیفہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں لواحی زلیخا لو رأین جبینہ لآثرن بقطع القلوب علی الید۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر عزیز مصر کی اہلیہ فریفتہ ہو گئیں، اور فریفتہ ہو جانے کے بعد ان کی یہ کیفیت ہو گئی کہ وہ عورتوں پہ عیا ہو گئی۔ تو عورتوں نے، مصر کی عورتوں نے طعنہ دینا شروع کیا اور کہا کہ کہاں ملکہ اور کہاں ایک لڑکے کے اوپر فریفتہ ہو گئیں، کیسی عجیب بات ہے۔ تو زلیخا نے یہ کیا انتظام کہ ان سے کہا تم مجھے طعنہ دے رہی ہو، چلو تم فلاں وقت میں آؤ۔ وہ عورتیں آئیں، ان کے لیے قالین بچھایا گیا، تکیے لگائے گئے، ان کو بٹھایا گیا، اور بٹھانے کے بعد ان کے ایک ہاتھ میں پھل دیا، ایک ہاتھ میں چھری دی، اور اس کے بعد وہ فرماتی ہیں کہ زلیخا نے کہا کہ تم ان کے سامنے سے گزرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب ان عورتوں کے سامنے سے گزرے تو وہ عورتیں پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالا، اور ان عورتوں نے کہا ما ھذا بشرا، یہ کوئی بشر نہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹا، لیکن حقیقت یہ ہے لو رأین جبینہ، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف جبین اطہر کو وہ دیکھ لیتی تو لآثرن بقطع القلوب علی الید، تو اپنی انگلیوں کے مقابلے میں اپنے کلیجے کو کاٹنے کو ترجیح دیتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا۔ ایک موقع پر حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، منقش چادر اوڑھے ہوئے تھے، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا، اور پھر اس کے بعد چاند کو دیکھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا۔ قسم خدا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس 14ویں رات کے چاند سے زیادہ حسین معلوم ہو رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ما مسست بیدی، کہ میرے ہاتھوں نے اور میں نے اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے دیباجن ولا حریرن ولا شیئن، نہ کسی ریشم کو چھوا، نہ کسی چیز کو چھوا، الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے، ہتھیلی مبارک سے زیادہ نرم اور ملائم ہو۔
اور فرماتے ہیں وَلَا شَمَمْتُ بِرَائِحَةً أَطْيَبَ مِنْ رَائِحَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کوئی خوشبو ایسی نہیں سونگھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کی خوشبو سے زیادہ اچھی ہو۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں سے گزر جاتے اور بعد میں کوئی وہاں آتا تو ان کو اندازہ ہو جاتا کہ یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں، کیونکہ پوری فضا معطر ہو جاتی۔ ایک موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ما رأیت احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما رأیت احدا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حسین دیکھا ہی نہیں، کأن الشمس تجری فی وجہی، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر چاند اور سورج چمک رہا ہے۔ اور حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، کہ میری آنکھوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حسین نہیں دیکھا اور کسی ماں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جمیل نہیں جنا۔ اور پھر فرماتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ آپ کو ظاہری اور باطنی تمام نقائص سے ایسا پاکیزہ پیدا کیا گیا جیسا کہ کوئی شخص کو اختیار دے دیے جائے کسی شخص کو کہ تم دنیا کے حسن کو دیکھو، اس میں سے اپنے حسین چیزوں کا انتخاب کر کے اپنے آپ کو وجود بخشو، تو ایسا ہے جیسا کہ آپ کو اپنے منشا کے مطابق پیدا کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی دور سے دیکھتا اس پر ایک ہیبت طاری ہو جاتی، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معرفت حاصل کرتا، قربت پاتا، تو اس کے اوپر ایک ایسی کیفیت ہوتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اسی سے محبت کرنے والے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ لین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ ملائم طبیعت کا کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا۔ ابو علی سینا سے کسی نے کہا کہ آپ نے اپنی آخرت کے لیے کوئی تیاری کی ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیرت کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے صدقے میں مجھے بخش دیں گے۔ اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ حسن تناسب اعضاء کا نام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حسین و جمیل پیدا نہیں ہوا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا تو یہ عالم تھا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے جو پسینہ نکلتا تھا اس کو شیشی میں جمع کر لیتے اور پھر اپنے تمام عطور کے اندر ملا دیتے، تو وہ عطر ایسا ہو جاتا کہ کائنات کے اندر اس سے اچھی خوشبو کوئی نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا۔ تو اگر کوئی آدمی حسن و جمال سے متاثر ہو کے کسی سے محبت کرنا چاہتا ہے تو یہاں پر ہم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل کوئی ذات اور کوئی شخصیت نظر نہیں آتی، تو تقاضا یہ ہے کہ حسن و جمال کی مناسبت سے اگر کوئی محبت کرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ محبت کے دوسرے اسباب میں ایک سبب یہ ہے کہ انسان کسی کے کمالات سے متاثر ہو کے محبت کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات جتنے بھی معجزات نبوت ہیں ان تمام معجزات کو آپ پڑھتے جائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا اندازہ ہوتا چلا جائے گا۔ اتنے عظیم ذخیرہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا کہ اگر ایک آدمی بیان کرنا شروع کرے تو کئی دن گزر جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے تذکرے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کی تشریح کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں سب سے بڑا کمال تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ختم نبوت کا تاج رکھا گیا کہ ایسی شخصیت تشریف لا چکی
کہ نہ اس سے پہلے کوئی ایسی شخصیت آئی تھی نہ بعد میں کوئی ایسی شخصیت آئے گی، ایسی کامل اور مکمل شخصیت، اور ان کے اوپر ختم نبوت کا تاج رکھ دیا گیا۔ ایک شاعر کہتا ہے مضت الدہور وما اتین بمثلہ، مضت الدہور وما اتین بمثلہ ولقد اتا فعجزنا عن نظرائہ۔ زمانہ گزرتا رہا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت کوئی نہ لا سکا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہو گئی تو اب زمانہ عاجز ہو چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر پیش کر سکے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں اس سے بڑا کیا کمال ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں ایک کمال حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ذکر فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور اس سال ہم لوگ بنو سعد قبیلے کی عورتیں قریش میں آئیں، عرب کا دستور یہ تھا کہ وہ علاقوں کے بچوں کو لے جاتی، اپنے گاؤں دیہات کے اندر ان کی پرورش کرتی۔ اس کی بہت ساری حکمتیں تھیں۔ ایک حکمت انتہائی فصیح بلیغ زبان بولی جاتی، آج کل کے دیہاتوں کی طرح نہیں کہ انتہائی عجیب قسم کی گفتگو ہو۔ اس زمانے کے دیہات میں فصحاء بلغاء وہاں پیدا ہوا کرتے تھے، انتہائی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ گفتگو کی جاتی۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بنو سعد قبیلے کی عورتیں آئیں، ہم بھی ان کے ساتھ آئیں، اور فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس سواری کے لیے ایک گدھی تھی جو لاغر تھی، اور ایک اونٹنی تھی جو بالکل لاغر تھی، قافلے کے پیچھے رہ جایا کرتی تھی اور اس کے تھنوں میں دودھ تک نہ تھا۔ اور خود فرماتی ہیں کہ میرا حال یہ تھا کہ میرا بچہ بھوک سے بلکتا رہتا، اس کی بھوک کو مٹانے کے لیے میرے پاس انتظام نہ ہوتا۔ وہ فرماتی ہیں کہ ہم لوگ قریش میں آئے اور قریش کے قبائل کے پاس آ کر ہر ایک کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیے گئے، لیکن جب لوگوں کو پتہ چلتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حق الخدمت دینے والا کوئی نہیں تو وہ چھوڑ دیتے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لیکن یہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم نہیں در یتیم ہیں، وہ ایسا یکتا موتی ہیں جن کے ہاتھ میں قیصر و کسریٰ کے تخت و تاج رکھے جانے والے تھے۔ یہ ایسی مولود مسعود ہیں کہ جس کے ہاتھوں میں زمین و آسمان کے خزائن کی کنجیاں رکھے جانے والی تھیں۔ اور فرماتی ہیں کہ یہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ان کی خدمت کی حق کی ادائیگی وہ ذات کرنے والی ہے جس ذات کے پاس سارے خزانے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہر عورت نے چھوڑ دیا۔ فرماتی ہیں کہ کوچ کا وقت قریب آیا تو مجھے کوئی بچہ نہیں ملا، تو مجھے بڑا قلق ہوا اور میں نے اپنے شوہر سے کہا واللہ لأذهبن إلى ذاك اليتيم فلآخذنه، بخدا میں اس یتیم بچے کو ضرور لے کے جاؤں گی۔ تو شوہر نے مجھ سے کہا لا علیک، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، عسى اللہ ان یجعل لنا فیہ البرکہ، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس مولود مسعود میں ہمارے لیے برکتیں پیدا فرما دیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس مولود مسعود کو گود لینا تھا، ایک دم ہماری پوری زندگی کے اندر انقلاب آ گیا۔ وہ فرماتی ہیں کہ وہ اونٹنی جو لاغر تھی، اپنی کمزوری کی وجہ سے چل نہیں سکتی تھی، وہ اونٹنی اب سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی، جیسے شوخیاں کر رہی ہو اور بہت مست ہو گئی ہو۔ اور فرماتی ہیں کہ اتنا دودھ ہوا کہ میں بھی سیر ہو گئی، میرے شوہر بھی سیر ہو گئے، پھر بھی دودھ بچتا تھا، اور پھر میرے پاس دودھ کا اتنا انتظام ہو گیا کہ میرا بچہ بھی سیراب ہوا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیر ہو گئے۔ اور پھر فرماتی ہیں کہ میں اس اونٹنی کو لے کر جاتی تھی اور قافلے پیچھے رہ جاتے تھے اور ہماری اونٹنی آگے چلتی تھی۔ اور پھر فرماتی ہیں کہ جب ہم اپنے گاؤں پہنچے اور گاؤں پہنچنے کے بعد یہ بکریاں چرنے کے لیے جب ہمارے گھر کی جاتی تو بکریاں جہاں چرتی ہماری وہ بکریاں خوب پیٹ بھر کے آتی، اور چونکہ قحط سالی کا زمانہ تھا تو دوسری بکریاں بھوکی ہو کے آ جاتی، اور جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تو وہاں پر بادل سایہ کر رہے ہوتے۔
تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا آغاز تو ان کی پیدائش سے ہی ہو گیا تھا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں چند کمالات اور ملاحظہ فرما لیجئے تاکہ ہمارے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، محبت ایسی ہو جائے جیسے محبت طبعی ہوتی ہے، تڑپانے والی ہو، بے قرار کرنے والی ہو، بے چین کرنے والی ہو، ایسی محبت سے ہم سرشار ہو جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کا طریقہ، ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ آیت نازل ہوئی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم آپ کی خدمت میں جب حاضر ہوتے ہیں تو ہم سلام پیش کرتے ہیں، ہم کو سلام کا طریقہ معلوم ہے، اب آپ ہم کو یہ بتلا دیجئے کہ اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے درود پیش کرنے کا، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو صحیح سند کے ساتھ یہ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یوں کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود بھیجنے کا، دور رہتے ہوئے اس طرح درود بھیجنے کا طریقہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا معاملہ ایسا ہے کہ ایک موقع پر ایک قافلہ جا رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں جگہ پر تمہیں پانی ملے گا، لیکن جب تک میں نہ آ جاؤں اس وقت تک تم پانی استعمال نہ کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین فرماتے ہیں کہ پانی اتنا تھا کہ اگر ہم کچھ لوگ پی لیتے تو ختم ہو جاتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس پانی میں رکھا، تو صحابی فرماتے ہیں کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے چشمہ پھوٹ رہا، اور فرماتے ہیں کہ ہم نے سارے لشکر نے پانی پیا اور جانوروں نے پانی پیا اور پانی ہم نے محفوظ کر لیا۔ سائل نے سوال کیا اس وقت آپ لوگ کتنے تھے؟ تو وہ فرمانے لگے اس وقت ہم لوگ 1500 تھے، قسم خدا کی اگر 15,000 بھی ہوتے تو پانی پورا ہو جاتا۔ ایک اور موقع پر غزوہ خندق کا موقع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ خندق کھود رہے ہیں، اور خندق کھودتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے شکوہ کیا بھوک کا، اور اپنے پیٹ کو دکھلایا کہ ہم اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے کو ہٹایا تو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بطن مبارک پر 2 اینٹیں بندھے ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فاقہ طویل تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو ان سے رہا نہیں گیا، وہ دوڑتے ہوئے گئے اپنے گھر میں، اپنی اہلیہ سے کہا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں کچھ مکئی کے دانے ہیں اور ایک چھوٹی بکری ہے۔ تو انہوں نے فرمایا جلدی سے تم اس کو پیسو، آٹا بناؤ اور بکری کو کاٹو اور اس کے سالن پکاؤ، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آ رہا ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک مجھے دیکھی نہیں جا رہی۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ دیکھو جانا، لیکن چپکے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہنا کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت سارے لوگ آ جائیں اور کسی کا بھی پیٹ نہ بڑھے۔ روایات میں آتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں یہ انتظام فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے جانے کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چپکے سے ان کے کان میں فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے کچھ کھانے کا انتظام کیا ہے، آپ براہ کرم تشریف لے چلیے، ایک آدھ صحابی کو اپنے ساتھ لے لیجیے گا۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو فرمایا دیکھو تمہارے بھائی دعوت دے رہے ہیں، اور ایک قافلے کو لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے بھاگے گئے اور فرمایا اپنی اہلیہ سے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری جماعت کو لے کے آ رہے ہیں۔ تو انہیں فرمایا کہتا تمہارا ایسا ویسا ہو، تم نے زور سے کہا ہوگا۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے آہستہ سے کہا۔ تو فرمانے لگی کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو فرمانے لگی اب فکر کی بات نہیں۔ روایات میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کھانا نکلنا شروع ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ڈھکنا نہ اٹھانا، بس نکالتے رہنا، اندر دیکھنا نہیں۔
فرماتے ہیں کہ پورے قافلے والوں نے کھایا، پھر بھی دیگچی میں سالن موجود تھا اور روٹی موجود تھی۔ تو اب آپ اندازہ فرمائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا۔ ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم بھی فاقے سے تھے اور دیگر حضرات بھی فاقے سے تھے، تنگی کا زمانہ تھا، ہجرت کا ابتدائی دور تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ دودھ کا ایک پیالہ آیا تو فرمائے لگے میرے دل میں آیا کہ یہ دودھ میں پی جاؤں، اتنی شدید بھوک لگی ہوئی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے حکم فرمایا یہ لو سب کو پیش کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنا سا پیالہ میرے دل میں خیال آ رہا تھا، لیکن میں نے حکم کی تعمیل کی اور پیش کرنا شروع کیا۔ فرماتے ہیں میں دودھ پیش کرتا تھا، لوگ پیتے تھے، حتیٰ کہ نوبت یہاں آئی کہ سب پی چکے، پھر بھی پیالے کے اندر دودھ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ لو تم پیو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور پیو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اور پیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسری دفعہ فرمایا اور پیو ابو ہریرہ۔ فرماتے ہیں کہ میری کوک بھر گئی اور پھر بھی پیالے کے اندر دودھ موجود تھا۔ تو اب آپ اندازہ فرمائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کے کیا عالم۔ تو اگر کوئی شخص کسی کے کمالات سے متاثر ہو کے محبت کرنا چاہتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے زیادہ کون باکمال ہستی ہوگی۔ اور پھر اگر کوئی آدمی منال سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطایا سے محبت کرنا چاہتا ہے اس سبب سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نوازشات کرنے والا کون ہے۔ اب آپ اندازہ فرمائیے کہ ایک انسانیت جو آگ کے اندر گرنے جا رہی تھی، جو تباہی کے دہانے پہ کھڑی تھی، جس کو اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا کنتم علی شفا حفرۃ من النار، کہ دہکتے ہوئے لاوے کے کنارے کھڑے ہوئے تھے اور تم اس میں گرے چلے جا رہے تھے، اور اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تمہیں اس جگہ سے نکالا اور تم کو ہدایت کا راستہ دکھلایا۔ تو اس سے بڑی سخاوت کیا ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تو اپنے، پرائے، چرند پرند ہر ایک کے اوپر احسان فرمایا۔ کون سا موقع ایسا نہ تھا کہ جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان نہ فرمایا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین قرار دے دیا گیا۔ تو اب آپ سوچئے کہ ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واعظ فرما رہے تھے کہ ایک چڑیا آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں گر گئی اور پھڑپھڑانے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑیا کو ہاتھ میں پکڑا اور فرمایا کہ اس کو کس نے تکلیف دی ہے، یہ شکوہ کر رہی ہے۔ تو ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے اس کے چوزے لے لیے ہیں، اس کے جو چھوٹے بچے تھے اس کے گھونسلے سے لے لیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس کو لوٹا دو۔ ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے ہیں کہ تشریف فرما ہے، ایک اونٹ آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک پر اپنا پاؤں رگڑ کر، اپنے منہ کو رگڑ کر بڑبڑانے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو یہ اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے اور شکوہ کر رہا ہے، اور مالک سے فرمایا اس کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ مت ڈالو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا عجیب غریب عالم ہے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کے کہنے لگا اے اللہ کے رسول میں غریب ہوں، مجھے کچھ عطا فرما دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اس پہاڑ سے لے کے اس پہاڑ تک جتنے بکری کا ریوڑ ہے یہ لے جاؤ۔ وہ کہنے لگا اے اللہ کے رسول آپ جو بات فرما رہے ہیں آپ مجھ سے مذاق نہ فرمائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم واقعتاً کہہ رہے ہیں یہ سب ریوڑ تم لے جاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا عالم یہ۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ ایک موقع ایسا آیا کہ جس موقع پر صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کی کہ اے اللہ کے رسول ہر نبی کی ایک دعا خاص ہوتی ہے، آپ وہ دعا یہاں پر مانگ لیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے اپنی اس دعا کو محفوظ رکھا ہے، حشر کے میدان کے لیے میں وہاں پر اپنی امت کی شفاعت کی دعا کروں گا۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کو دیکھیے، کیا سخاوت کا عالم ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے کہ حشر کے میدان میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر پیغمبر پکار رہا ہوگا نفسی نفسی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں گے امتی امتی، میری امت کا کیا بنے گا. آپ اندازہ فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم حشر کے میدان میں آپ سے کہاں ملاقات کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے لیے پریشان ہوں گا. تم مجھے کبھی میزان پہ دیکھو گے، کبھی تم پلسرات پہ دیکھو گے، کبھی تم مجھے حوض کوثر پہ دیکھو گے. جیسے ایک ماں اس کا لخت جگر اس سے جدا ہو جائے، وہ کس طرح ماری ماری پھرتی ہے. کبھی ایک کو پکڑ کے پوچھتی ہے تم نے میرا بیٹا دیکھا، کبھی دوسرے کو پکڑ کے پوچھتی ہے تم نے میرا بیٹا دیکھا. نہ اس کو دوپٹے کا ہوش ہوتا ہے، نہ اس کو اپنی سطر کا ہوش ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اس ماں سے زیادہ پریشان ہوں گے، اور آج امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول بیٹھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھول بیٹھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بھول بیٹھی ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اس امت کے خاطر طائف کے اندر پتھر برداشت کیے، اور جب جبریل امین پہاڑ کے فرشتے کو ساتھ لے کے آئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو وہ پہاڑ کا فرشتہ سلام کرتا ہے اور یہ عرض کرتا ہے کہ اللہ نے اختیار دیا ہے اگر آپ حکم فرمائیں تو طائف کی بستی کو ان دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس ڈالا جائے. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ لوگ ناسمجھ ہیں، ہو سکتا ہے ان کی نسل میں کوئی تیرا ماننے والا پیدا ہو جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے اتنے بے چین، دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جو ہے امتی امتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کا رشتہ اتنا کمزور کہ ایک چھوٹا سا بچہ 3 سال کا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ہم سے توڑوا دیتا ہے. اور ہم اتنے مجبور اس محبت کے آگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہی نہیں ہوتی کہ میرا بچہ مجھ سے جو فرمائش کر رہا ہے وہ حضور کو پسند نہیں، میں کیسے پورا کر دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے قرآن کو، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل نہ ہوتا تو حدیث قرآن کریم میں آتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، کہ اگر ہم اس قرآن کریم کو پہاڑ پر نازل کرتے تو خوف و خشیت سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اطہر پہ یہ کلام مجید اترا اور اس نے اتنا ہلکا کر دیا کہ ہر آدمی اس کو محفوظ کر سکتا ہے. اور آج کتنی بدقسمتی کی بات ہے، کتنے گھرانے ہیں جن میں بچوں نے، بڑوں نے، عورتوں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے قرآن ناظرہ نہیں پڑھا، اور ہم کہہ رہے ہیں ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کو حضور سے محبت ہے. ارے محبت عقلی نہیں ہے، محبت شرعی نہیں ہے تو محبت طبعی کہاں سے ہوگی؟ حضرت مولانا بنوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت تو اس کا آغاز بے شک محبت عقلی اور شرعی سے ہونا چاہیے، لیکن اس کا انجام اور اختتام محبت طبعی ہونا چاہیے. جیسا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگی کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو وہ محبت طبعی سے سرشار تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کو محبت تھی وہ محبت طبعی تھی. ایک موقع پر اطلاع دی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں افواہ پھیلا دی گئی، چونکہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھے. مصعب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے
تو یہ مشہور ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک ان کو کافروں نے زیر کر دیا۔ تو ایک صحابیہ اپنے گھر سے نکلتی ہیں اور راستے میں دریافت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی حالت ہے۔ ان کو بتلایا جاتا ہے کہ آپ کے اوپر جو ایک سایہ عاطفت تھا والد کا، وہ والد شہید ہو چکے۔ یہ کتنا عظیم غم ہے، لیکن وہ فرماتی ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلاؤ۔ تھوڑا آگے جاتی ہیں اور آگے جانے کے بعد دریافت کرتی ہیں تو ان کو بتلایا جاتا ہے کہ آپ کے صاحبزادے بھی شہید ہو گئے۔ وہ یہی دریافت کرتی ہیں کہ این حبیبی رسول اللہ وکیف حالہ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، ان کی کیسی طبیعت ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ آگے بڑھتی ہیں، ان کو اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ کے شوہر کو بھی شہید کر دیا گیا۔ وہ فرماتی ہیں این حبیبی رسول اللہ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہاں۔ حتیٰ کہ اسی بے قراری کے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے بعد وہ ایک ایسا جملہ کہتی ہیں کہ جو جملہ ہم سب کے لیے عبرت بھی ہے، نصیحت بھی ہے اور ہدایت بھی ہے۔ وہ فرماتی ہیں کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہر مصیبت آپ کے دیدار کے بعد ہیچ ہو چکی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی محبت طبعی تھی۔ ایک موقع پر ایک صحابی کو اطلاع ملی کہ غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دندان مبارک شہید ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مغلوب ہو کر انہیں اپنے 2 دندان توڑ ڈالے کہ میرے محبوب کے دانت نہیں تو میرے دانت کیسے رہیں۔ ایک دفعہ اطلاع ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی جب اطلاع ملی تو ایک صحابی نے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا اور کہا اے اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لینے کے بعد اب میں کسی کو دیکھنا نہیں چاہتا، میری بینائی ختم کر دیجئے۔ جب ہاتھ ہٹایا تو وہ نابینا ہو چکے تھے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، آج کا یہ دن ہم کو متوجہ کر رہا ہے، اس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ میلاد النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منانا یہ نہیں ہے کہ آپ ایذائے مسلم کریں، یہ نہیں ہے کہ آپ چوری کی بجلی استعمال کریں، یہ نہیں ہے کہ آپ بیماروں کو تکلیف دیں، یہ نہیں ہے کہ آپ شور اور غل غبارہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو دیکھیے، تہجد میں اٹھ رہے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہیں، آرام فرما رہی ہیں، تو روایات میں الفاظ سنیے، فرماتے ہیں قام رویدن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ سے اٹھے، فتح الباب رویدن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے دروازہ کھولا، تہجد کے لیے اٹھ رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ کی تکلیف کا اتنا خیال فرما رہے ہیں کہ ان کی نیند خراب نہ ہو جائے، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور ہم ہر وہ کام کر رہے ہیں جو ہندو کرتے ہیں، ہم وہ کام کر رہے ہیں جو عیسائی کرتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں ان المحب لمن يحب يطيع، محبت کا دعویٰ کرنے والے کی دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے۔ محبت کا دعویٰ کرنے والا محبت کے اندر بیوقوف نہیں ہو جاتا، وہ دوسروں کے طور طریقے کو نہیں اپناتا۔ محبت کے اظہار کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے ایسے نمونے چھوڑے ہیں، ان نمونوں کو اپنائیے تو آپ محبت کرنے والے ہوں گے، آپ عاشق رسول ہوں گے۔ آپ کے گھر کے اندر اگر محمدی چراغ جل رہا ہے تو ہر روز میلاد النبی کا دن ہے، اور آپ کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہے۔ لیکن اگر کھانے کے اندر نبی کا طریقہ نہیں، پہننے کے اندر نبی کا طریقہ نہیں، کاروبار کے اندر نبی کا طریقہ نہیں، شادی بیاہ میں نبی کا طریقہ نہیں، خوشی غمی میں نبی کا طریقہ نہیں، زندگی کے کسی شعبے میں نبی کا طریقہ نہیں، عقائد میں نبی کے طریقے کے مطابق عقائد نہیں، عبادات کے اندر نبی کے طریقے کے مطابق عبادات نہیں۔ نبی نے تو کہا کہ تم عید الفطر کی نماز پڑھو، عید الاضحیٰ کی نماز پڑھو۔ ہم محبت میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ ہم نے میلاد النبی کی نماز بھی نکال لی، اور نکالنے کے بعد 2 رکعت میلاد النبی کی پڑھی جا رہی ہیں جیسے عید کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور اس طرح کے کپڑے بنائے جاتے ہیں جیسے کہ عید الفطر میں کپڑے پہننے کا حکم ہے، جیسے عید الاضحیٰ میں کپڑے پہننے کا حکم ہے۔ ارے مسلمانوں، محبت کے نام کا بٹا مت لگاؤ،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سر عام رسوا مت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دلیل یہ ہے، جیسا کہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ان المحب لمن یحب یطیع، محبت وہی ہے محبوب کی اطاعت کرنا۔ اگر ہم محبت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے آگے بڑھ گئے اور محبت کے اندر نبی کے صحابہ جو فدا تھے، قربان تھے، اور جنہوں نے کوئی سا موقع ایسا نہیں تھا جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے تقاضے کو پورا نہ کیا۔ ایک موقع پر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ ہو رہی ہے، غزوہ ہے، اور دشمنوں نے حملہ شروع کر دیا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دشمن بڑھ رہے ہیں، تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور ادب کا تقاضا دیکھیے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میں دشمن کی طرف چہرہ کروں گا میرے محبوب کی طرف پیٹھ ہو جائے گی۔ تو روایات میں آتا ہے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا چہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف کر دیا اور اپنے پیٹھ کے اوپر انہیں 20 زخم برداشت کیے، 20 نیزے کے زخم برداشت کیے، تیر کے زخم برداشت کیے، برچیاں برداشت کی، لیکن ادب کو پامال نہیں کیا۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، ربیع الاول کا پیغام یہی ہے کہ ہم کو نبی کا طریقہ اپنانا ہے، پہننے میں، کھانے میں، پینے میں، خوشی میں، غمی میں ہمارا پورا کلچر نبی کا کلچر ہو، ہماری پوری معاشرت نبی کی معاشرت ہو، ہمارا پورا گھریلو نظام نبی کے گھریلو نظام کا ہو اور ان کے احکامات کو پورا کرنے والا ہو۔ تو ہمارا ہر دن ربیع الاول کا دن ہے، ہمارا ہر دن میلاد النبی کا دن ہے، ہر دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم یاد کرنے والے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سچا عاشق رسول بنا دے۔